السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب کو مانسیرہ میں بیان کرنے سے کس نے روکا؟ مولانا صاحب نے رو رو کر بتا دیا۔ محترم ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، پھر اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ میری زندگی لگ گئی، میری 18 سال کی عمر میں رائمنڈ آیا، اب میں 72 سال کا ہو گیا ہوں۔ کم بختو تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک بہت بڑے خاندان سے اللہ نے مجھے ادھر ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پہنچایا، اور تم نے مجھے کھلونا بنایا ہوا ہے۔ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تم بٹھا رہے ہو، جس کو اللہ نے ایک میں نعمت دی ہے اس کو تم کاٹے لگا رہے ہو کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ جب عبداللہ صاحب کشف کی کاپیاں پڑھتے تھے اس وقت تم لوگوں کو اصول یاد نہیں تھے۔ یوسف قریشی کو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے، راولپنڈی کا فیصل وہ تو مولوی صاحب کا ساتھی ہے۔ یہ صرف میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں تو چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤں گا، مقامی سے روزہ لگاؤں گا، شب جمعہ میں جاؤں گا، گشت کروں گا، کوئی تبلیغ تو نہیں چھوڑنی میں نے مرتے دم تک۔ تمہیں شرم دلا رہا ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو شرم دلا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے۔ رائمنڈ کو تالے لگوا دیں اگر اس کو ہم لے کر آئیں تو رائمنڈ کو تالے لگ جائیں گے میرے بیان کرنے سے۔ بہرحال میں بہت دکھ میں ہوں، اس لیے تمہیں پتہ ہے اتنے سال سے کٹھے ہیں، میں نے کبھی ایسی بات، لیکن تم لوگوں نے ظالموں مجھے وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میری بس ہو گئی ہے۔ اور تم بھی انشاءاللہ تیار رہو، تمہارے بستر بھی گول ہونے والے ہیں۔ اگر تمہاری یہی بد اخلاقی اور یہی منافقت رہی تو تمہارے بھی بستر گول ہونے والے ہیں۔ مولوی بٹلہ صاحب امیر ہیں، کس نے ان کو امیر بنایا ہے؟ کس کے سامنے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جو ایک سیکنڈ کا غصہ نہیں برداشت کر سکتا وہ امیر بن سکتا ہے، اور اس کو بھی تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ میں سارے میسج اب پوری دنیا میں یہ بھی کبھی ہوا یار تم لوگوں نے مطلب بےہودگی کی حد کر دی، بد اخلاقی کی حد کر دی، جیسے تمہیں تبلیغ کی ہوا ہی نہیں لگی۔ اتنا خوش اتنی زندگی گزار کے اتنی بدتمیزی، مولی افتخار، یہ سارے مطلب تمہاری تو گواہی میرے پاس سینکڑوں طرف سے آئی ہے۔ یہ تو سارے زبانوں میں اپنے منہ میں چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے دکھ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میری اللہ نہ کرے کوئی میں آپ لوگوں کے لیے برا سوچوں، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود، اور اس میں گرنے کا وقت اب قریب ہے۔ اب قریشی صاحبان کے زمانے میں تم یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے۔ میں تو تم سب کے مشوروں میں بیٹھنے کا ذریعہ بنا، اور احسان تو جانور بھی نہیں بھلا، تو مجھے تم نے اپنا ایسا دشمن بنا لیا کہ کھڈے کھود دو، گاڑیاں کھڑی کر دیا۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو آپ لوگ سارے۔ مولوی خورشید تمہیں نہیں کہہ رہا، اور مولوی ضیاءاللہ کہنے لگا کہ میری رائے ہے کہ مولانا طارق جمیل بیان نہ کریں، آنے جانے والوں سے گفتگو کریں۔ اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کو رائے کہتے ہیں۔ رائے تو ہوتی بھئی فلاں کا بیان ہو جائے، یعنی ان کا نہ ہو، اور یہ میرے ساتھ اس قسم کی بدتمیزی، بد اخلاقی، واہیاتی کرتے کہ مولوی طارق جمیل کا بیان ہو جائے۔ مولوی بٹلہ نے نقد اس کو ذلیل کر لی، اور میں بیٹھا ہوا جس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مشورے کے آداب کیا ہیں۔ یار شرم ہی نہیں آئی تم لوگوں کو پتہ چلنے کے بعد بھی تم نے یہ ایسا کرنے؟ میں نے واللہ بالکل نہیں آنا، میری 54 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ میں نے کبھی ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ یہ تم ہی اس رائمنڈ کو آگ لگانے والے بنو گے۔ اگر یہ تبلیغ ہے تو بس پھر تبلیغ کا جنازہ تو نکل گیا۔ میں تو دعا کروں گا اللہ تم سب کی حفاظت فرمائے اور آپ لوگ جمے رہو، لیکن اگر یہی تمہارے کرتوت رہے تو پھر ایک دوسری بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ 2018 میں تم نہیں بٹ صاحب کو لے کے آ گئے تھے کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ یہ تبلیغ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھی، میں نے تو نہ قرآن میں دیکھی، نہ حدیث میں، نہ سیرت۔ یہ تم لوگوں کی اپنی تبلیغ تھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نہیں آتا ہوں، تمہیں یاد ہے اچھی طرح۔ اگلے اجتماع میں پھر 10 آدمی لے کر تم آ گئے ڈرائنگ روم میں، تم سب نے کہا کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ عقل کے اندھو، اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا؟
میں نے کہا میں نے آج تک کبھی کہا ہے کہ میرا بیان کراؤ؟ تو یہ میرے پیارے کون سی تبلیغ کر رہے ہو؟ اور پھر تم نے مولوی عتیق نے مجھے خود کہا کہ جی ندیم اشرم کہتا ہے کہ طارق جمیل کا نام مشورے میں نہیں لینا. مولوی سہیل نے باقاعدہ علماء کی میٹنگ بلائی کہ اگر مولوی طارق جمیل کا نام آئے تو تم لوگوں نے کھڑے ہو جانا. وہ تو نام مولانا احسان صاحب نے لے دیا اس لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا، کوئی اور نام لیتا تو شاید وہ کھڑے ہو جاتے. اور اس میں میرے اپنے شاگرد بھی تھے جنہوں نے آ کر مجھے بتایا عمر فاروق کو تم نے استعمال کیا کہ مولوی صاحب کی جماعتوں کے ویزے بند کرواؤ. یہ تبلیغ ہے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں. مطلب نہ تم لوگوں کو دین کی سمجھ ہے، نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ سیرت کی سمجھ ہے. کیا کر رہے ہو تم لوگ بیٹھے ہوئے؟ اس قدر تم لوگوں نے مجھے دکھی کر دیا ہے. تو ظالم انسانوں، مجھے تو اللہ نے ذریعہ بنایا تبلیغ کے 6 بر اعظم میں پھیلنے کا. تمہیں رائمنڈ سے باہر کوئی سلام کرنے والا کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں. مولوی بٹلہ کا بیان ہو رہا تھا کراچی میں اور مجمع پوچھ رہا تھا یہ کون آدمی ہے جو بیان کر رہا ہے. میں نے تو کبھی بیان کا تقاضا نہیں کیا، لیکن تم لوگ جو اخلاقی گراوٹ میں جا چکے ہو، مجھے پچھلے زخم میں ان پر لیپ دیا ہوا تھا، لیکن اس دفعہ کی خباثت نے میرے وہ سارے زخم ادھیڑ دیے ہیں اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. ان قریب اللہ کا غیبی نظام چلے گا. اللہ کی قسم میں کبھی شرارت نہ کرتا ہوں، نہ کرنی ہے، لیکن اللہ کا غیبی نظام تمہیں اٹھا کے پھینکے گا جیسے قریشیوں کو پھینکا تھا. نہ تم میں شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ دید ہے. ہم نے لائن کھینچ دیے، طارق جمیل ادھر، ہم ادھر. مولوی طارق جمیل کے بیٹے پیسے بنا رہے ہیں. او خدا کا خوف کرو، کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ تو اس کو تبلیغ کہتے ہیں. اس کا نام تبلیغ ہے کہ اگر تم فرق مراتب نہیں ہے. میری زندگی لگ گئی، میری 18 سال کی عمر میں رائمنڈ آیا. اب میں 72 سال کا ہو گیا ہوں. کم بختو تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک بہت بڑے خاندان سے اللہ نے مجھے ادھر ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پہنچایا، اور تم نے مجھے کھلونا بنایا ہوا ہے. جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تم بٹھا رہے ہو. جس کو اللہ نے ایک میں نعمت دی ہے اس کو تم کاٹے لگا رہے ہو کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہو؟ جب عبدالحق صاحب کشف کی کاپیاں پڑھتے تھے اس وقت تم لوگوں کو اصول یاد نہیں تھے. یوسف قریشی کو تم لوگوں نے بنایا ہوا ہے. راول پنڈی کا فیصل وہ تو مولوی صاحب کا ساتھی. چپ کر کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤں گا، مقامی سے روزہ لگاؤں گا، شب جمعہ میں جاؤں گا، گشت کروں گا. کوئی تبلیغ تو نہیں چھوڑنی میں نے مرتے دم تک. تمہیں شرم دلا رہا ہوں اور تمہارے ساتھیوں کو شرم دلا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے. طارق جمیل صاحب کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کا بوجھ یہ ریاست کبھی نہیں اٹھا پائے گی. بغض عمران خان میں جنہوں نے مولانا صاحب کو تبلیغی جماعت سے نکلوایا نا، یقین کریں کہ مولانا صاحب نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں رکھ دیا. اور اللہ تعالیٰ بہترین اور خالص انصاف کرنے والا ظالموں، یہ یاد رکھنا. یہ صرف ایک عالم دین کا رونا نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے افسوس کا مقام ہے جنہوں نے مولانا کو اس حال تک پہنچایا. اس شخص نے نصف صدی سے بھی زائد اخلاص، پیار، محبت اور دین کا پیغام پہنچایا. یہ تبلیغ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے تبلیغ عروج کو پہنچی. آج اپنوں کی بے توقیری کی وجہ سے اشک بہا رہا ہے. یاد رکھیں، بے توقیری کبھی اصلاح کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اس حال میں ہم مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کریں گے کہ تم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، تم سے زمانہ ہے، زمانے سے تم نہیں. ایک دوسری بات یاد دلانا چاہتا ہوں. 2018 میں تم نہیں بٹ صاحب کو لے کے آ گئے تھے کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا. یہ تبلیغ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھی. میں نے تو نہ قرآن میں دیکھی، نہ حدیث میں، نہ سیرت. یہ تم لوگوں کی اپنی تبلیغ تھی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نہیں آتا ہوں. تمہیں یاد ہے اچھی طرح. اگلے اجتماع میں پھر 10 آدمی لے کر تم آ گئے. ڈرائنگ روم میں تم سب نے کہا کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا. عقل کے اندھو، اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا. میں نے کہا میں نے آج تک کبھی کہا ہے کہ میرا بیان کراؤ؟ تو یہ میرے پیارے کون سی تبلیغ کر رہے ہو؟ اور پھر تم نے